الملائکہ والسکینہ المدفون بعرض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علي بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اس حسین اور عظیم ماحول میں جس شخص کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہیں وہ کوشش کر کے صلوات بلند آواز سے دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرما. آپ تمام عزاداروں کا قدم قدم چل کے آیا جناب سیدہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے. میرے مالک ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک اس مشکل وقت میں ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما. مجمع بہت بڑا ہے اور وقت کم ہے، لیکن میں آخری دو دعائیں اس امید پہ منگواتا ہوں کہ کم سے کم وہ ضرور آمین کہیں گے جنہیں خدا نے آمین کہنے کی توفیق یا طاقت دی ہوگی. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ، ویسے تو سب لیکن خاص طور پہ جو اس وقت یہاں موجود ہیں، میرے مالک ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما. آخری دعا منگوا رہا ہوں، کوشش کر کے اسی شان سے دوبارہ آمین کہیے گا. میرے مالک تجھے تیری عزت و عظمت کا واسطہ اس نازک زمانے میں ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو محمد و اہل بیت محمد پر ایک ایسی صلوات تلاوت فرمائیے کہ کچھ بات کرنے پہ دل چلے. اجازت ہے میں اپنی شروع کروں؟ خدا عزاداری مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم رکھے کہ آتے ہوئے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی علی علی اور حسین حسین کریں. صورتحال آپ سبھی احباب دیکھ سکتے ہیں، مجلس کی بھی اور موسم کی بھی. میرے مولا کے بہت اچھا پڑھنے والے مجھ سے پہلے پڑھ گئے اور بہت اچھا پڑھنے والوں کو میرے بعد پڑھنا ہے. میں بات کا آغاز کرتا ہوں اور بہت جلدی زحمتیں سمیٹ کے آپ کو سلام کرتا ہوں. طبیعت ہے نا آپ لوگوں کی بات؟ گفتگو شروع کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کو سلام. سامعین گرامی، میرے شیعہ سنی برادران، جھوٹ، بغض، اناد، دھوکہ اور حیوانیت کے سمندر میں تھپیڑیں کھاتی ہوئی انسانیت سچائی کے جس حسین جزیرے پر آ کر سکون محسوس کرے اسے مجلس حسین. میں 10 منٹ بھی پڑھ کے ممبر چھوڑ دوں تو بات پوری ہے، لیکن میں فقط اتنا درخواست گزار ہوں کہ میں اگر 10 منٹ بھی پڑھوں تو اس کو توجہ سے سنیے. جملہ دوسری بار کہتا ہوں اور جملہ بالخصوص یہ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے ڈھیر سارے جوان بھائیوں کے لیے کہتا ہوں. میرے اہل سنت بھائی، گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ زمانے بھر سے بیچارہ تھکا ہوا انسان، جہان بھر سے بے اعتبارہ اور تنگ آیا ہوا بندہ، جملہ دوسری بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے پہلی بار نظر انداز کیا ہے وہ ذرا دوسری بار توجہ سے سنیں. جہان بھر سے تھک جانے والا انسان لڑکھڑاتے، گرتے اور گر کر سنبھلتے ہوئے
جس جگہ کو جائے امن پا کر اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرے اسے مجلس شبیر کہتے ہیں۔ مجمع بہت بڑا ہے، واقعی بہت بڑا مجمع ہے، اور یہ میرے سامنے جتنے جوان بیٹھے ہیں اب یہاں پر ماحول اتنا تنگ ہے کہ اگر میں ان سے کہوں نا کہ یہ اپنے ہاتھ اٹھائیں تو ان کے ساتھ زیادتی ہوگی، لیکن میں آپ لوگوں سے فقط اتنا کہوں گا کہ اگر میری بات آپ کو پسند آئے تو ذرا سا مسکرا دیجیے۔ جناب ناصر جعفری صاحب میرے بڑے نارتھ ہیمپٹن کی مجلس کے روح رواں، میرے مولا کے منظوری والے عزادار، میں ان سے بھی اجازت طلب کر کے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ اسلام آباد ہے، پاکستان کا مرکز ہے، اوپر سے G62 ہے جو اسلام آباد کا بھی مرکز ہے۔ میرے خیال سے اس پہلے کونے کے اس بھائی سے لے کر وہ آخری تک، بلکہ جہاں وہ جو باہر اسکرین کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ جتنے بیٹھے ہیں شیعہ سنی تمام برادران، میں اتنے بڑے مجمع کے سامنے کہہ رہا ہوں آپ کے اور میرے درمیان ذات ضامن ہے امام حسین کی۔ اگر میری بات آپ لوگوں کو ویلڈ لگے تو آپ لوگ ضرور بولیے گا، اگر میری بات آپ لوگوں کو پختہ نہ لگے تو آپ لوگوں کو اسی امام حسین کا واسطہ ہے، آپ نے بالکل نہیں بولنا، لیکن پہلے غور کیجئے گا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، لیکن ذرا سا ذہنی معیار کو بلند کر کے سنیے گا۔ اب جملہ کہہ رہا ہوں اور جملہ کہہ کے آپ کے چہرے دیکھوں گا۔ میرے شیعہ سنی بھائیوں، رکھو میرے سر پہ قرآن، نگاہ دوڑاؤ اس پوری دنیا میں، اللہ کی جس نے سمجھ کے ہاتھ نہ اٹھایا خدا کی قسم دکھ لگے گا، اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلا ایسا کریم ہے جسے حسین کہتے ہیں۔ پوری دنیا میں حسین واحد ایک ایسا بادشاہ ہے جس نے اپنے دروازے پر مانگنے والے بھکاریوں کے لیے مذہب کی قید رکھی نہیں۔ میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں جو مشکل ہاتھ کو بلند ہو، کچھ پیچھے بیٹھے ہیں، اپنے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری۔ جلدی 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 کی۔ حسین واحد ایک ایسے، بسم اللہ، حسین واحد ایک ایسے بادشاہ ہیں، اب یہ جتنے میرے قریب بیٹھے ہیں اگر یہ نہ بولیں تو میں پیچھے والوں پہ کیا گلہ کروں۔ حسین واحد ایک ایسے بادشاہ ہیں، میں دامن پھیلا کر کہتا ہوں جو بندہ نجف سے کربلا پیدل زواری کر چکا ہے وہ بے ساختہ اپنا ہاتھ اٹھائے گا، اور جو نجف سے کربلا نہیں جا سکا، میں پہلے دامن پھیلا کر کہتا ہوں خدا اس کو نجف سے کربلا پیدل زواری نصیب کرے، وہ نجف سے کربلا پیدل 40 واک کرے، وہ مشی کرے، وہ جا کر وہاں نظام دیکھے، وہاں جا کر وہ بندہ میرے جملے کو محسوس کرے۔ ناصر جعفری صاحب کی بلا اگر وہاں سے علی عباس عسکری کے لیے دعا آ جائے تو مجھے اور کیا چاہیے۔ میں یہ صبح خدا کی قسم 10 بجے کی میری فلائٹ ہے، امام حسین علیہ السلام کے روضے کے سلام کو جا رہا ہوں، نجف سے کربلا پیدل چلنا ہے، میں واسطہ ذکر مظلوم کا دے کر کہہ رہا ہوں جو جا رہا ہے وہاں جا کر دعا کر دے، جو دیکھ آیا وہ مجھے سمجھ کے دعا کر دے، جو نہیں گیا وہ اس جملے پہ کربلا کی زواری مانگ لے۔ مجھے عزت حسین کی قسم ہے اسلام آباد والوں، میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دنیا میں بڑی سے بڑی NGOs چلتی دیکھی ہیں، بڑی سے بڑی فاؤنڈیشن چلتی دیکھی ہیں، بڑے سے بڑے فلاحی ادارے چلتے دیکھے ہیں جو انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ مجھے عزت حسین کی قسم ہے میں نے انہی آنکھوں سے بڑی سے بڑی NGO کے دسترخوان پر بھی کھانا کم پڑتے دیکھا ہے اور لوگوں کو بھوکے پیٹ اٹھتے دیکھا ہے۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلا کریم ہے حسین، جس کے در پر نہیں، جس کی راہوں میں جو سوچو اگلے قدم میں مل جاتا۔ میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں، اگر ہاتھ ہے تو میرے بھائی اٹھا کے مل کے نعرہ حیدری۔ حسین جس بادشاہ کو کہتے ہیں اس کے دروازے پہ نہیں، اس کی راہوں میں جو سوچو، جو تصور کرو۔ صاحبان ممبر بھی دعا کریں گے، جو بلکہ میں اس مجمع کے لیے تو اجنبی نہیں ہوں، پورا اشرا آپ لوگوں میں پڑھ چکا ہوں۔
جو سوچو اگلے قدم پہ. اسلام آباد والوں، حسین جس بادشاہ کو کہتے ہیں وہ ایسا بادشاہ ہے اگر وہ کسی جگہ پر اپنے پاؤں جما لے، وہ کسی جگہ پر اپنے قدم رکھے تو وہاں مذہب کے پروٹوکول ختم ہو جاتے ہیں اور انسانیت وہاں سے آگے جنم لیتی ہے. آپ جس سے عالم دین کو فالو کرتے ہیں اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھئے گا. اللہ کی اس پوری کائنات میں واحد ایک دھرتی ہے جسے کربلا کہتے ہیں، جس میں آج سے 1400 کچھ سال پہلے امام حسین علیہ السلام نے اپنے قدم رکھے. دنیا کا ہر مذہب پیچھے رہ گیا. یہ شیعہ سنی کی اصطلاحیں ہوتی ہوں گی میں نہیں مانتا، ہوں گی بھی تو کربلا سے پہلے ہوں گی. کربلا ایک واحد ایسا میدان ہے جس کے بعد دنیا نے 2 نئے مذہب دیکھے ہیں، 2 نئے چہرے دیکھے ہیں، 2 نئی سوچیں دیکھی ہیں، 2 نئی فکریں میرے بھائی دیکھی ہیں. امام حسین نے قدم رکھے، ہر کمیونٹی پیچھے رہ گئی، اور 2 جو چہرے جو دنیا نے دیکھے ان میں سے ایک چہرے کو حسینی کہتے ہیں، دوسرے چہرے کو یزیدی کہتے ہیں. کربلا کا میدان. اللہ کی میرے آنے والے بھائی میرے سامنے بیٹھے تو ہاتھ تو اٹھاؤ نا میرے بھائی. اب اس جگہ پہ بیٹھ کے کم از کم اس کے تقاضوں کو تو پورا کرو نا میرے بھائی. اللہ کی پوری کائنات میں واحد ایک ایسا میدان ہے جسے کربلا کہتے ہیں. امام حسین نے قدم رکھے، ہر کمیونٹی پیچھے رہ گئی، 2 چہرے دنیا نے دیکھے، ایک چہرے کو حسینی کہتے ہیں بھائی جان، ایک چہرے کو یزیدی کہتے ہیں. کربلا کے بعد یزیدی بھی دنیا میں پھیل گئے، کربلا کے بعد حسینی بھی دنیا میں پھیل گئے. دنیا کے کونے کونے میں یزیدی بھی پھیل گئے، دنیا کے کونے کونے میں حسینی بھی پھیل گئے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو اپنی ذرا نگاہ دوڑا کر دیکھیے گا، آپ کو اسی اسلام آباد میں چلتے پھرتے جیتے جاگتے یزیدی بھی نظر آئیں گے، آپ کو اسی اسلام آباد میں چلتے پھرتے حسینی بھی نظر آئیں گے. کم از کم جس بندے نے محرم کے 10 دن کی مجالس سنی ہے، جس نے 10 دن کی عزاداری کی ہے، مجھے اس کا ہاتھ بلند چاہیے. جسے پتہ ہی نہیں کہ محرم کے پہلے 10 دن اس نے کیا کیا ہے، اسے مولا کا واسطہ وہ بالکل نہیں بولے گا. آپ کو اسی شہر میں یزیدی بھی چلتے پھرتے نظر آئیں گے. میرے بھائی تھک کے نہ سننا، آپ کو اسی شہر میں حسینی بھی چلتے. جو ڈر گیا اس سے بات نہیں کر رہا، جس کے سینے میں دل نہیں اس کے حسین دھڑک رہے اس کے ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں. یزیدی بھی زندگی گزار رہی ہے، حسینی بھی زندگی گزار رہی ہے، لیکن میرے بھائیوں دونوں کے جینے میں فرق ہے. اور فرق یہ ہے کہ سارا سال یزیدیت زور لگاتی ہے یہ ثابت کرنے میں کہ حسینی کتنے گھٹ گئے ہیں. صرف 10 دن لگتے ہیں امام حسین کو یہ بتانے میں کہ حسینی کتنے بڑھ گئے. ہاتھ اٹھا کے مل کے بولے حیدر حیدر. صرف سر بڑی مہربانی. سنیپ چیٹ بند کیجئے بھائی جی، مجھے دیکھیے. صرف 10 دن لگتے ہیں امام حسین کو یہ میرے بھائی مجلس ڈسٹرب ہو رہی ہے، مہربانی صرف 10 دن ساری آگے بھیج دیں، جتنی پہنچ گئی. صرف 10 دن لگتے ہیں امام حسین کو یہ بتانے میں. آپ لوگ پلیز مولا کا واسطہ مجھے سنیے پلیز، مہربانی. اب میں بات کرتا ہوں کہیں سے کوئی اٹھ جاتا ہے، کہیں سے کوئی آ جاتا ہے، مجھے سن لیجئے میں بات کر رہا ہوں. صرف 10 دن لگتے ہیں امام حسین کو یہ بتانے میں. ہاتھ کھولیے، ہاتھ کھولیے، آپ ہاتھ کھولیے تاکہ بلند. 10 دن لگتے ہیں امام حسین کو یہ بتانے میں. محرم کے پہلے 10 دنوں میں امام حسین دنیا کو بتاتے ہیں آؤ آ کے دیکھو اتنے بڑھ گئے ہیں. میرے بھائیوں یہ جتنے آپ لوگ جوان بیٹھے ہوئے ہو، ویسے تو دیکھنے میں ہم لوگ چلو ایج فیلوز بنتے ہیں، میں آپ جوانوں کے لیے بات کر رہا ہوں. میں نے پڑھ کے ابھی چلے جانا ہے. اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں بیٹھ کے آپ لوگوں کو بڑی بڑی کمیونسٹ پارٹیوں کے سامنے، بڑی بڑی ایتھیسٹ عوام کے سامنے، بڑی بڑی لبرل پارٹیوں کے سامنے، بڑے بڑے مارکس کے چاہنے والوں کے سامنے بیٹھ کے آپ لوگوں کو بات کرنا پڑتی ہے. میں چاہتا ہوں میری قوم کا جوان جس وقت 4 لبرل لوگوں میں بیٹھے وہ بات کرنے پہ آئے تو اس کے پاس ووکیبلری کی کمی نہ ہو. وہ بولنا چاہے تو وہ دنیا کو بتا سکے کہ امام حسین کا ایجنڈا کیا تھا، مولا کی پالیسی کیا تھی، وہ چیزیں کیا تھیں جن کو پوائنٹ آؤٹ کر کے امام حسین نے یزید کا بائیکاٹ کیا تھا. نہیں بولو گے اپنے لیے مسئلہ بنے گا. میں ابھی پڑھ کے جا رہا ہوں، صبح میری زواری کی فلائٹ ہے، میں نے چلے جانا. اور میرے اہل سنت بھائیو آؤ میں تمہیں اپنے سینے سے لگاتا ہوں. ایک شیعہ ایک سنی ابھی مجمع سے اٹھ جائے، ایک
شیعہ ایک سنی میری بات اپنے ساتھ لے جائے، یہ ہزاروں کے مجمع سے پھر علی عباس عسکری کا مطالبہ ہی نہیں ہے۔ اور میرے شیعہ سنی بھائیوں، اگر آج بیٹھ گئے ہو، نظریہ تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، کیوں نہ اس کے ساتھ ایگری کرو اور دنیا کے سامنے اپنی بات رکھو۔ مشکل فلسفی ہے ہی نہیں، 2 اور 2 4 والی بات ہے۔ کربلا کا میدان دنیا کا واحد ایک ایسا میدان ہے جہاں آپ کو اسلام کی 2 شکلیں نظر آئیں گی۔ اسلام کا ایک چہرہ وہ ہے جسے حسین ریپریزنٹ کر رہے تھے، اسلام کا ایک چہرہ وہ ہے جسے یزید ریپریزنٹ کر رہا تھا، اسلام کا ایک چہرہ وہ ہے جہاں سے آدھی آدھی رات کے وقت شراب، ناچ اور گانے کی آواز آتی تھی۔ اسلام کا دوسرا چہرہ وہ ہے جہاں سے آدھی آدھی رات کے وقت تلاوت قرآن کی آواز ایسی آتی تھی جیسے شیعہ جیسے شہد کی مکھیوں کی بھڑبڑاہٹ ہوتی ہے۔ کلیم کر رہے ہیں لشکر یزید والے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، خدا کو سجدہ کرتے ہیں۔ کلیم کر رہے ہیں امام حسین والے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ اسلام، میں کہتا ہوں ہاتھ اٹھے تو وہ آخر تک اٹھے، ہاتھ نہیں اٹھنے تو پھر کوئی بھی نہیں بولے گا۔ چہرے اسلام کے 2 ہیں، دونوں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ ایک یزید ریپریزنٹ کر رہا ہے، ایک امام حسین ریپریزنٹ کر۔ نہ دیجئے علی عباس عسکری کو داد، لیکن کم از کم اسلام آباد میں رہنے والا جوان لڑکا آج کی رات سونے سے پہلے یہ فیصلہ کیوں نہیں کر لیتا کہ اس نے قیامت کے دن رسول کا سامنا حسین کے ساتھ کرنا ہے یا یزید کے ساتھ؟ اس ہاتھ کو سلام کر رہا ہوں، یہ ہاتھ سلامت رہے میرے بھائی، یہ جوانی سلامت رہے۔ ایک جوان میری بات سنیے گا، مولا کا واسطہ میری بات سنیے گا، میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ کم از کم ایک جوان آج کی رات سونے سے پہلے یہ فیصلہ کیوں نہیں کر لیتا؟ میری بات سنیے، میں نے محرم میں بڑی داد لی ہے، میں زیادہ نہیں بھی لی تو اپنے وجود سے زیادہ لی ہے، میری بات کو سنیے ایک لمحے کے لیے۔ علی عباس عسکری کی ذاکری پہ کئی لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے، میں فرشتہ نہیں ہوں، ڈھیر سارے لوگ اس مجمع میں ایسے ہوں گے جو میری ذاکری کو ڈس لائک کرتے ہوں گے، تو جن لوگوں کو میری خطابت پسند نہیں ہے وہ لوگ مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ میرے سے پہلے میرے سینئر، میرے بڑے، میرے محترم بابا اقبال شاہ جی پڑھ رہے تھے۔ اب اقبال شاہ جی پہ اگر کوئی بندہ معترض ہے تو وہ اقبال شاہ جی سے سائیڈ پہ کیوں نہیں ہو جاتا؟ بانیان مجلس پہ کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے، تو اگر اعتراض ہے تو مت آئیے نا مجلسوں میں، کون بلا رہا ہے، رہنے دیجیے۔ لنگر، آپ کی نگاہ میں لنگر نیاز بدعت ہے، آپ کو لگتا ہے تو مت کھائیے نا، کوئی آپ کے منہ میں ٹھوس تھوڑی رہا ہے بھائی۔ میرے پیچھے والے بھائیوں، مجھے تمہارے ہاتھ بلند چاہیے، یہ جتنے پیچھے بیٹھے ہو، یہ جتنے، یہ وائٹ کپڑوں والے دونوں میرے بھائی، بہت دیر ہو گئی یہ چپ بیٹھے ہوئے، میرے ساتھ ملنا ہے۔ اور میرے مولا کے ماتمیوں پہ اعتراض ہو سکتا ہے، آپ کی نگاہ میں ماتم شرعی عمل نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ماتم بدعت ہے، چھوڑ دیجئے۔ علی عباس عسکری سے ضد نہیں، امام حسین کے فضائل سے ضد ہے۔ جو بندہ آپ بھی اپنا ہاتھ نہ، میں چہرے دیکھوں گا جملہ کہہ کے ایسے جیسے آپ لوگ مجھے دیکھ رہے، مجلس نہیں پڑھ رہا، علی عباس عسکری احتجاج ریکارڈ کروا رہا ہے۔ ارے کسی کو اقبال شاہ جی سے مسئلہ ہے تو انہیں چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ علی عباس عسکری پہ اعتراض ہے تو اسے اگنور کیوں نہیں کرتا؟ لنگر نیاز سے اگر بدعت لگتی ہے تو اسے سکپ کیوں نہیں کرتے؟ ماتم پہ اعتراض ہے تو چھوڑ۔ ہمارے ذاتی فعل کو چھوڑیے یار، کام کی بات پر کیوں نہیں آتے؟ اور کام کی بات یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں حسین اور یزید لڑے ہیں، رکھ سر پہ قرآن اور بتا کہ دونوں میں سے حق پہ کون تھا۔ دو منٹ کے بعد بات تمام۔ آخری بات ہے، ممبر چھوڑنے والوں، ممکن ہے اس کے بعد مصائب شروع کر دوں۔ میرے امام حسین، ادھر مجھے دیکھیے گا، میرے امام حسین علیہ السلام، یہ آپ کے عاشقین بیٹھے ہیں، G62 ہے میرے مولا، شیعہ سنی برادران یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ بھائی مجھے دیکھے گا، میرے بھائی آپ مجھے دیکھیے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ میرے مولا یہ شیعہ سنی برادران بیٹھے ہیں، اور شیعہ سنی برادران بیٹھ کے آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، میرے مولا شہادت آپ نے 10 محرم کو دی ہے، گھر آپ نے 28 رجب کو چھوڑا ہے،
شہادت والا دن 10 محرم، گھر چھوڑنے والی ڈیٹ 28 رجب، شہادت اور گھر چھوڑنے میں 6 مہینے کا فاصلہ ہے۔ میرے مولا اگر نقطہ مرکز شہادت ہی تھی تو گھر چھوڑتے ساتھ شہادت دے دیتے، یہ 6 مہینے لیٹ شہادت کیوں ہے؟ علی کے لال کی آواز ہے، علی عباس عسکری G62 میں بیٹھے ہوئے میرے شیعہ سنی عاشقوں کو بتاؤ، میں جانتا ہوں میرا نام ہے حسین، میں نے اپنی شہادت سے 6 مہینے پہلے گھر نہیں چھوڑا، میں نے 6 مہینے پہلے سفر شروع کر کے قیامت تک کی تاریخ لکھی ہے۔ ممبر چھوڑ رہا ہوں میں، ممبر یقین جانیں گے میں ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ میں نے کہا میرے مولا کیا مطلب، اب یہاں G62 میں اتنا بڑا جو مجمع ہے، میرے مولا لوگ سوال کرتے ہیں آخر اس کا حل تو بتائیے۔ علی کے لال کی آواز، وجہ یہ ہے میں نے اپنی شہادت سے، اب آپ کو اسلام آباد کا لہجہ سنا رہا ہوں، امام فرماتے ہیں میں نے اپنی شہادت سے 6 مہینے پہلے گھر نہیں چھوڑا، میں نے قیامت تک کی تاریخ کو ترتیب دی ہے۔ میں نے کہا میرے مولا کیا مطلب؟ علی کے لال کی آواز ہے، میں حسین چاہتا تھا کہ دنیا دیکھ لے، پہل میں نے نہیں کی، پہل اس نے کی ہے، میں چاہتا تھا کہ دنیا دیکھ لے، بیعت پہلے اس نے مانگی ہے۔ میں نے کہا میرے مولا پھر؟ علی کے لال کی آواز ہے، میں یہی تو دنیا کو دکھانا چاہتا تھا، وہ پہل کرتا گیا، اس کی پہل کرتے ساتھ ہی میں حسین نے اس کی بیعت کا اسی شان سے جواب دیا جس شان سے اس نے بیعت مانگی تھی۔ میں نے کہا میرے مولا پھر؟ یہ 6 مہینے سمجھ نہیں آئے۔ علی کے لال کی آواز ہے، میں بتاتا ہوں، اس کا خط آتا گیا، اس کا خط آتے ساتھ میں اپنے گھر سے نکل کے باہر آ گیا۔ یہ جتنے میرے سامنے بیٹھے ہو مولا کا واسطہ، یہ ایک موڑ ہے، اس کے بعد یا علی یا علی۔ میں نے کہا میرے مولا کیا مطلب؟ علی کے لال کی آواز ہے، اس کا خط آتے ساتھ میں گھر سے باہر آ گیا اور میں نے باہر آتے ساتھ اعلان کیا، یزید یاد رکھیں میں تیرے خط کے بعد گھر چھپ کر نہیں بیٹھا، یزید میں تیرے خط کے بعد، تیرے خط کے بعد گھر چھپ کر، یزید میں بڑی محنت کر رہا ہوں۔ امام کی آواز ہے، یزید یاد رکھی میں تیرے خط کے بعد گھر چھپ، میرے بھائی مجھے دیکھنا، امام نے فرمایا یزید میں تیرے خط کے بعد گھر چھپ کر نہیں بیٹھا، لے تو نے بیعت مانگی تو حسین نے گھر کو باہر سے تالا لگایا ہے، حسین میدانوں میں آ گیا ہے، یزید میں 6 مہینوں تک میدانوں میں اور سفروں میں رہوں گا، یزید یہ 6 مہینے کا میرا سفر نہیں ہے، یہ 6 مہینے کی ٹریولنگ نہیں ہے۔ علی کے لال نے فرمایا یہ تجھے 6 مہینے کی مہلت ہے، میں ان 6 مہینوں میں وہاں بھی رہوں گا، وہاں سے گزروں گا، وہاں سے ہوتا ہوا وہ جگہ کراس کرتا ہوا، وہاں سے چلتا چلتا قیام کرتا۔ سر اٹھائیں اسلام آباد کے جوان، سر اٹھائیں یہ دوستوفسکی کو پڑھنے والے، کارل مارکس کو پڑھنے والے، فرانس کافکا کو پڑھنے والے، یہ وکٹر ہیوگو کی کتابیں پڑھنے والے، میں جملہ کہہ رہا ہوں خدا کی قسم، میرا قد چھوٹا ہے، میں بات بڑی کر رہا ہوں۔ علی کے لال کی آواز ہے، یزید 6 مہینے کی تجھے مہلت ہے، میں وہاں رہوں گا، وہاں رہوں گا، وہاں سے گزروں گا، وہاں رہوں گا۔ یزید اگر تو واقعی مرد ہے تو ذرا سی ہمت کر اور کسی ایک بھی جگہ پر آ کر میرا سامنا کر، لیکن میں جانتا تھا جب میں میدانوں میں اتروں گا تو گھر سے باہر نہیں آئے گا، کیونکہ میدانوں میں آنا مردوں کا کام ہوتا ہے، بزدلوں کا کام نہیں ہوتا۔ یزید میدانوں میں آنا، میدانوں میں اب بیٹھنا نہیں میرے بھائی، یہیں پہ رہنا اور یہاں رہ کے وہ بندہ دیکھنا جو ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ یزید میں جانتا تھا میدانوں میں آنا مردوں کا۔ ناصر جعفری صاحب، لندن تک اس اشارے کا لطف ضائع ہو جائے، آپ نے مجھے بیٹا ہی نہیں کہا اور میں نے بابا ہی نہیں بولا، اگر لندن ہی تھرو ایئرپورٹ تک اس جملے کا لطف ضائع ہو جائے، اشارہ ہے، پنڈ دیہات ہوتا مجمع نہ سمجھتا تو دکھ نہیں تھا۔ اب یہ اسلام آباد ہے، میں نے تمہیں کھڑا اس لیے کیا ہے، مجھے وہ بندہ بتانا جو اتنے مزیدار اشارے کو سن کے سمجھ کے پھر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ اور یزید میں حسین اعلان کر رہا ہوں، میں میدانوں میں آتا گیا، میں جانتا تھا کہ تو نہیں آئے گا، کیونکہ میدانوں میں آنا مردوں کا کام ہوتا ہے، بزدلوں کا کام نہیں ہوتا۔ اور یزید تو کبھی کسی میدان میں نہیں اترا، تو کیا تیرا بھی کوئی کسی میدان میں، یزید تو کیا تیرا بھی کوئی کسی میدان، یہ بات ہے، یزید تو کیا تیرا بھی کوئی کسی میدان میں نہیں اترا، لیکن یہاں سے اس بار میرے بھائیوں جاگنا، تو کیا تیرا بھی کوئی کسی میدان میں نہیں اترا، لیکن یہاں سے اس بار حسین اکیلا نہیں بلکہ ایک جلال والے بھائی کو بھی ساتھ لا رہا ہے، اس بار حسین اکیلا نہیں بلکہ ایک جلال والے بھائی کو بھی ساتھ لا رہا ہے، جسے دنیا غازی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یزید مرد بن کسی ایک بھی جگہ پر آ کر میرا سامنا کر لے، تیرے خط کے بعد حسین گھر چھوڑ کے میدانوں میں اتر آیا ہے، یزید جتنی تیاریاں کر سکتا ہے کر لے، یزید جتنے لشکر اکٹھے کر سکتا ہے کر لے، یزید جتنی فوج اکٹھی کر سکتا ہے کر لے۔ میں کہہ رہا ہوں یہاں پہ بیٹھے ہوئے اور ان کیمروں کے پیچھے دیکھنے والے اس مجلس کی ویڈیو کو سر اٹھائیں وہ لوگ جو یزید کو رضی اللہ کہتے ہیں، میرے مرشد حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والی دنیا، لمحے کے لیے علی عباس عسکری کی بات کا وزن کرنا، جو ڈر گیا اسے چھٹی ہے۔ میں کہتا ہوں کمزور دل بندے سے معذرت، ورنہ امام حسین کی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ میرا قد بہت چھوٹا ہے۔ علی کے لال کی آواز ہے، یزید یاد رکھی جتنی تیاری کر سکتا ہے کر لے، لیکن یاد رکھ، ہائے ہائے ہائے
حسین فرماتے ہیں یزید تیرے جگہ جگہ سے لشکر اکٹھا کر کے کربلا بھرنے تک اور میرے عاشور کی شب چراغ بجھا کے فوج کو چھٹی دینے تک کم از کم لوگ سوچیں گے تو صحیح کہ بزدل کون تھا اور بہادر کون، ڈرپوک کون۔ یہ ہاتھ سلامت رہے، یہ جوانیاں سلامت رہے، یہ کھڑے ہوئے جوان سلامت رہے۔ بزدل کون تھا اور بہادر کون تھا، ڈرپوک کون تھا اور دلیر کون تھا؟ لے یزید تو نے سوال کیا تو حسین، میں یہ بچے کو نیچے بٹھائیے، تو نے سوال کیا تو حسین تیرے سوال کے بعد میدان میں بڑا گھمنڈ ہے تجھے تیری فوج پہ، بڑا غرور ہے تجھے تیرے لشکر پہ، بڑا اطرار ہے یزید تو اپنی فوج کو لے کر جا۔ یزید میں نے تیری اوقات مٹا کے رکھ دی۔ او یزید حسین اعلان کر رہا ہے میں تیری ہستی ایسے مٹاؤں گا، میں حسین اعلان کر رہا ہوں مرد بن کے ایک بار کربلا میں آ، اس کے بعد میرا اعلان ہے 10 محرم کے بعد تیری حکومت ختم، میری حکومت شروع۔ کیمرہ مین کیمرہ پھیرے، میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، پتہ نہیں ماحول کیا ہو جائے، یا میں اکیلا رہ جاؤں گا یا بڑی خیرات ہونے والی ہے۔ 10 محرم کے بعد تیری حکومت ختم۔ میرے بھائیوں جاگنا، میری شعر نہیں پڑھنا، بات کر آخری صف تک۔ یزید 10 محرم کا دن گزرے گا، تیری حکومت ختم ہو جائے گی، میری حکومت شروع ہو جائے گی، اور 10 محرم کے بعد میری جیت کا اعلان ایسے ہوگا کہ پھر 10 محرم سے لے کر قیامت تک اگر لوگوں نے کسی کو پیاسا رکھا تو تو جیت گیا، اور اگر سبیلیں لگ گئی تو میں۔ ہاں جی آگے چلیں، اس سے بھی آگے چلیں۔ ایک لمحے کے لیے رکیے گا، یہ نعرہ یہیں روکیے، یہ نعرہ یہیں روکیے۔ جتنی بڑی بات اتنا بڑا نعرہ۔ آپ سے آگے والوں کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں، پیچھے والوں کی ذمہ داری آپ لے دیں۔ ہاتھ اٹھانا اس لیے بھی اب واجب ہے کیونکہ جو جملہ اب پڑھ رہا ہوں نا، اس جملے کو مولا نے کہا ہے تو نظر میں آپ لوگوں کو رکھا ہے، آپ نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ حسین فرماتے ہیں لشکر بڑا ہے، فوج زیادہ ہے تو سن قیامت تک۔ میرے بھائی جاگو، اگر لوگ پیاسے رہے تو تو جیتا، سبیلیں لگی تو میں۔ اگلا اعلان سن، او یزید 10 محرم سے قیامت تک اگر تیرا لشکر بڑھا تو تو جیت گیا، اور اگر میرے آزادہ۔ ہاتھ نیچے نہ کرنا، ہاتھ نیچے نہ کرنا، بات اوپر جانے والی ہے میرے بھائیوں، ہاتھ اوپر کرنا تمہیں مولا حسین کا واسطہ۔ میں کہتا ہوں اس بات پہ پنڈال بھی اٹھ جائے تو حق، ہاتھ نیچے نہیں کرنے، امام حسین کا واسطہ دیا ہے، ہاتھ نیچے نہیں کرنے، ہاتھ اوپر کرنے کا اس لیے کہا ہے بات اگلی بڑی آ گئی ہے، اللہ کرے یہ اسلام آباد برداشت کر جائے۔ اور یزید حسین نے تیرا غرور خاک میں ملا دیا، اور خاک میں ایسے ملایا، اگر لوگ تیاری کرو میرے بھائیوں، اگر لوگ پیاسے رہے تو تو جیتا، سبیلیں لگی تو میں، تیرا لشکر بڑھا تو تو جیتا، میرے عزادار بڑھے تو میں۔ اور یزید سن 10 محرم سے لے کر قیامت تک اگر تیرا بیٹا خلیفہ کہلوایا تو تو جیت گیا، اور اگر میرے بیٹے امام کہلوائے۔ اگر تیرا بیٹا خلیفہ کہلوایا تو تو جیتا، اگر میرے بیٹے سر اگر تیرا بیٹا خلیفہ، ایک لمحہ کے لیے، اگر تیرا بیٹا یہ دیکھو یہ دامن پھیلا رہا ہوں، صبح نجف تک کی فلائٹ میں اس حلالی کو دعائیں کرتا جاؤں گا جس نے حق نہ رکھا میرا۔ علی کلال فرماتا ہے تیرا بیٹا خلیفہ کہلوایا تو تو جیتا، میرے بیٹے تھکنا مت ہو میرے بھائیوں، او میرے پیارے بھائیوں، بہت اچھا بول رہے ہو، یہ محلہ تھکے نہیں، یہ محلہ تھکے نہیں، تیرا بیٹا خلیفہ کہلوایا تو تو جیت۔
میں کہتا ہوں کانوں میں انگلیاں ڈالیں وہ لوگ جن کے دل نازک ہیں. میرے بھائیوں مجھے دیکھنا, تیرا بیٹا خلیفہ یزید لشکر لے کے کربلا میں ایک بار آ, مزہ تب آئے گا جب لشکر کے مقابلے میں لشکر آئیں گے. پڑھوں جملہ اجازت دیتے ہو؟ حسین فرماتے ہیں مزہ تب آئے گا جب میرا غازی آئے گا تو 10,000 بھاگیں گے, میرا اکبر آئے گا تو 15,000 بھاگیں گے, میرے اون محمد آئیں گے تو 20,000 بھاگیں گے. کہاں چلے گئے وہ ہاتھ جو لقمہ امام حسین سے مانگ کے کھاتے ہیں؟ غازی 10,000 کو بھگائے گا, میرا بھائی مجھے دیکھی, اکبر 15,000 کو بھگائے گا. حسین فرماتے دنیا دیکھے گی تو صحیح, میرے 72 تیرے لاکھوں کو بھگائیں گے, تیرے لاکھوں سے میرا ایک بھی نہیں بھاگے. میرے 72 ہاتھ نیچے نہ کرنا, ہاتھ نیچے نہ کرنا, میرے 72 تیرے لاکھوں کو بھگائیں گے, تیرے لاکھوں سے. یہ سفید کپڑوں والے بھائی کو ادھر کرو, میرے 72 تیرے, یار میں مجلس پڑھ رہا ہوں میرے بھائی, میرے 72 تیرے لاکھوں کو بھگائیں گے, تیرے لاکھوں سے میرا ایک بھی نہیں بھاگے گا. جس بندے نے پچھلے 3 وقت کی روٹی کم سے کم امام حسین سے مانگ کے کھائی ہے, اس بندے سے میری بات ہے. جس نے نہیں مانگ کے کھائی اس کا اپنا مقدر, میرا اپنا نصیب. اگر لوگ پیاسے رہے تو تو جیتا, سبیلیں لگی تو میں, تیرا لشکر بڑھا تو تو جیتا, میرے عزادار بڑھے تو میں, تیرا بیٹا خلیفہ کہلوایا تو تو جیتا, میرے بیٹے امام کہلوائے تو میں. اور یزید میرا بیان ختم ہو گیا, میرے قتل تک بات ہی نہیں آئے گی. 10 محرم کی صبح جنگ کی جیت کا فیصلہ ہو جائے گا, اور فیصلہ ایسے ہوگا کہ عاشور کی صبح اگر کوئی میرا تیرے لشکر میں گیا تو تو جیت گیا, اور اگر تیرا حر خود چل کے. اب 4 مصرے پڑھوں جو بھائیوں کا حکم ہے. فرمایا میرا, اب 4 مصرے شعر سنیے. فرماتے ہیں میرا غازی آئے گا 10,000 کو بھگائے گا, اون محمد آئیں گے تو 15,000 کو بھگائیں گے, 20,000 بھاگیں گے. وہی غازی میدان میں آیا, اس عباس نے کربلا کے میدان میں 9 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی. کلیجہ چاہیے, موٹیویشن چاہیے غازی پڑھنے اور سننے کے لیے. میں کہتا ہوں جو بندہ خدا کی قسم ابھی تک نیند میں ہے اس کے بس کی بات ہی نہیں جناب غازی کی جنگ سننا. یہ وہ بادشاہ ہے جس نے ٹوٹے ہوئے نیزے کی انی کربلا کی ریت پہ رکھ کے ایک لکیر کھینچی, اور لکیر کھینچ کے جو ڈر گیا اسے چھٹی ہے. جناب عباس نے کربلا کی ریت پہ لکیر کھینچ کے فیصلہ کر دیا. فرماتے شامیوں لکیر کھنچ گئی ہے, یہ بات یاد رکھنا, وہاں لبادے الگ ہیں یہاں لبادے الگ, تیرے ارادے الگ ہیں میرے ارادے الگ. لکیر کھینچ کے بتلا دیا یہ غازی نے, امام زادے الگ ہیں حرام زادے. انشاءاللہ سموٹ آپ کو سلام کریں گے. نظم بھائی کیا, وہاں لبادے الگ ہیں یہاں لبادے الگ, تیرے ارادے الگ ہیں میرے ارادے الگ. لکیر کھینچ کے بتلا دیا یہ غازی نے. نیند میں تو نہیں ہو میرے بھائیو, خود ہی تو گئے شعر پڑھنے کے لیے. لکیر کھینچ کے بتلا دیا یہ غازی نے, امام زادے الگ ہیں امام زادے الگ. ادھر دیکھیے, علی کا علی بیٹا کربلا کے میدان میں آگے آیا. پہلا قدم, دوسرا قدم, تیسرا قدم, چوتھا قدم, پانچواں قدم,
लश्कर शाम के सामने आए, फरमाते हैं तुम हमसे लड़ोगे? तुम लोग वही हो ना जिन्होंने हमारी जद्दा के दस्तरखान के शोरबे से उड़ती हुई भाप सूंघ के कलमा पढ़ा। मिंबर छोड़ दूं इस जुमले पे, उठिए ऊपर, ऊपर उठिए। तुम वही हो ना, उठो एक लम्हे वास्ते। मिंबर इस बात पे मिंबर छोड़ दो। फरमाते शिमर को बुलाओ। 9 लाख की सफों से शिमर बाहर आया। अब्बास फरमाते शिमर बुज़दिल, शिमर बुज़दिल। मिंबर छोड़ दूं मैं। फरमाते शिमर बुज़दिल सिपाहे जौर मंगा और मंगा, देर किस बात की फिलफौर मंगा और मंगा। अब्बास फरमाते अपने अंजाम पे कर गौर, मंगा और मंगा। और मुझसे लड़ना है तो फौज और मंगा। अरे मुझसे लड़ना है, अरे मुझसे लड़ना, एक लम्हे के लिए बैठना। अरे मुझसे, मेरे भाइयों बैठना। अरे मुझसे लड़ना है तो फौज बिठाया इसलिए है, छठे मिसरे पे नासिर जाफरी साहब, मुमकिन है इस्लामाबाद उठ जाए सारा, मुमकिन है अली अब्बास अस्करी अकेला रहे। बनाए वीडियो जिन हाथों में कैमरे हैं, अस्करी मिसरा पढ़ रहा है, मुझसे लड़ना है तो फौज और मंगा, फौज और मंगा। मुझसे लड़ना है तो फौज और मंगा, और मंगा तो इसलिए कि अशहले ज़ीरत को होशियार कुचल डालेगा, और इतना लश्कर मेरा रहवार कुचल डाले। मिलके बोलो हैदर, हैदर। मोमिनी तशरीफ रखें। हर्फ़े आखिर मजलिस आज़ा